بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ علامہ علاء الدین حصکفی در مختار میں اب نواقض وضو کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ كُلِّ خَارِجٍ نَجَسٍ، وضو کو توڑ دیتا ہے ہر نکلنے والی چیز کا خروج، یعنی نکلنا، جو کہ نجس ہو، یعنی عین نجس، عین غلیظ ہو۔ تو جب غلاظت انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو نکلتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کل خارج کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی چیز نکلے، چاہے وہ سبیلین سے نکلے یا غیر سبیلین سے نکلے، چاہے وہ نجس ہو چاہے نجس ہو، چاہے نجس بھی نہ ہو لیکن محل نجاست سے نکلے، جیسے کہ ہوا خارج ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کل خارج کی قید بڑھائی، ورنہ خروج و نجسن کافی تھا۔ علامہ غزی تمرتاشی کا یہ کہنا وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجَسٍ، یہ کافی ہے، لیکن علامہ علاء الدین حصکفی نے کل خارج کا اضافہ کیا تاکہ پہلے ہی عام کر دیں کہ نجس ہونا ضروری نہیں ہے، غیر نجس بعض صورتوں میں غیر نجس کا خروج بھی ناقض وضو ہے، جیسے کہ ہوا کا خروج۔ بالفتح نجس، اے بفتح الجیم نجس، کیونکہ نجس جو ہے نا وہ اصل غلاظت کو کہتے ہیں، پیشاب پخانہ، جس کا عین نجس ہو۔ وہ یکسر، کبھی کبھی اس کو نجس بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خروج و نجسن۔ اور نجس جو ہے یہ وہ چیز ہے جو پاک نہ ہو، عین نجس ہو یا نہ ہو، لیکن عین جو نجس کا عین نجس ہے اس کے اختلاط سے متاثر ہو جائے تو وہ نجس ہے۔ جیسے پانی پاک تھا اور اس میں پیشاب پڑ گیا تو پیشاب کے قطرات نجس ہیں، اور وہ قطرات جب پاک پانی میں مل گئے اور پانی کثیر نہیں تھا یا مائع جاری نہیں تھا تو پاک پانی پیشاب کے اختلاط سے ناپاک ہو گیا، یہ اب نجس ہو گیا۔ یہ فرق ہے نجس اور نجس میں۔ منہو ضمیر کا مرجع متوضی، تو متوضی کے بدن سے کوئی نجس خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پر متوضی کے ساتھ ساتھ الحی بھی کہہ رہے ہیں، زندہ، کیونکہ جب مردے کی لاش کو نہلایا جاتا ہے تو اس کے طریقے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وضو کرا دیجئے، پھر پورا غسل کرا دیجئے، اس کے بعد اسے بیٹھائیے، پیٹ پہ سلائیے، کچھ نجاست اندر موجود ہو تو وہ باہر آ جائے اس کو پوچھ دیجئے، دھل دیجئے۔ اب وضو کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میت ہے اس کے بدن سے کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا جو وضو کرایا آپ نے۔ یہ حی کی بات ہے، متوضی حی۔ معتادن اولا، ہاں وہ خروج نجاست جو ہے وہ بطور عادت یعنی مقام معتاد سے نکلی، یا اس کا نکلنا معتاد ہے یا معتاد نہ ہو۔ معتاد کی مثال یہ کہ پیشاب پخانہ وغیرہ ہے، اور غیر معتاد کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غیر معتاد راستے سے، یا خون مثال کے طور پہ نکل آئے۔ یہ معتاد تن اولا اس لیے کہہ دیا کہ امام مالک کے ہاں موضع معتاد سے کوئی نجاست خارج ہوتی ہے تبھی اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا بطور معتاد۔ اور سبیلین من السبیلین اولا،
خواہ وہ سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے. یہ امام شافعی سے کے قول اور موقف سے اعتراض مقصود ہے، کیونکہ وہ سبیلین کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اِلیٰ ما یطہر، اِلیٰ ما یطہر بالبناء للمفعول، مفعول کا صیغہ ہوگا یہ. نکل کر کے ایسی جگہ پہنچے جسے حکم تطہیر لاحق ہوتا ہے. یطہر کا معنی اے یلحقہ حکم التطہیر، من جملہ اس کے پاک کرنے کا حکم لگتا ہے، چاہے حدث کی صورت میں یا جنابت کی صورت میں. اور اس سے احتراز مقصود ہے ان مقامات سے کہ جن مقامات پر نجاست جو ہے لگ جائے یا نکل کر کے بہہ جائے، مگر وہاں کسی بھی وقت جو ہے اس کی تطہیر کا حکم نہیں ہے. جیسے جوف بدن کے جوف بدن میں خون کی رگ پھٹ گئی اور خون پیٹ میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، تو کہاں حکم ہوتا ہے کہ جناب پیٹ کے اندر کا وہ حصہ دھوئیے. آنکھوں کے اندر جو آنکھوں کی گولی ہے، وہاں کوئی زخم ہو جائے اور پیپ مواد بہہ جائے، خون بہہ جائے، تو وہیں اگر بہے اندر ہی رہا تو آنکھوں کی گولیوں کو دھلنے کا حکم تو نہیں ہے جب تک کہ باہر نہ نکلے. ثم المراد بالخروج من السبیلین مجرد الظہور، یہ فرمایا کہ سبیلین سے نکلیں، اس سے مراد صرف ظہور ہے. وفی غیرہما عین السیلان، اور غیر سبیلین سے نکلنا اس سے مراد سیلان ہے، نکل کر کے بہہ جائے. سبیلین تو مخرج معتاد ہے نا، تو مخرج معتاد سے پیشاب پخانہ کا نکلنے سے مراد تجاوز کرنا نہیں ہے. صرف ظہور ہو جائے تو ظہور کو ہی خروج مان لیں گے، ظہور کو ہی خروج مان لیں گے. صرف اس مقام تک وہ نجاست آ گئی، باہر نہیں نکلی، تو اسی کو ہم خروج مان لیں گے اور یہ ناقض وضو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پخانے کا مثال کے طور پر مخزن اور معدن جو ہے وہ مخرج تو نہیں ہے، وہ تو اندر ہے، معدے میں ہے، اس کے خاص جگہ ہے معدے کے بعد جو آنتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے پیشاب کے قطرات کی بات کر لیجئے، تو پیشاب کا جو مقام ہے جہاں پہ جیسے قلفہ کا حصہ ہے، تو وہ حصہ پیشاب کا مخزن تو نہیں نہ ہے، پیشاب کی تھیلی تو بہت اندر ہوتی ہے، تو پیشاب وہاں تک پہنچ گیا، پیشاب کے قطرات قریب آ گئے، اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ نجاست اپنی جگہ سے نکل چکی ہے. تو مخرج معتاد کا معاملہ یہ ہے کہ خروج وہاں پہ خروج کے لیے ظہور ہی کافی ہے. لیکن مخرج غیر معتاد کے لیے، یعنی سبیلین سے کے علاوہ کسی اور مخرج سے، کسی اور جگہ سے نجاست کا خروج تب خروج مانا جائے جب یہ نجاست بہہ جائے. اسی لیے کہا فی غیرہما عین السیلان، صرف ظہور کافی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جناب ہاتھ پہ، بدن پہ کہیں پر بھی اگر ذرا سا چھل جائے تو خون تو جھلکنے لگتا ہے، خون کی لالی اور تری سب اوپر آ جاتی ہے. تو کیا اس کو مان لے کہ وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں، جب تک کہ خون بہے گا نہیں مانا جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا. سیلان ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ خون وہاں پر موجود ہے، رگوں کے علاوہ جو ہے گوشت میں اور پٹھوں میں اور جو مسلس ہوتے ہیں، عصبات ہیں، سب میں جو اعصاب ہیں، ہر مقام پر خون ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تری ہوتی ہے. تو وہ آپ نے جلد کو ہٹا دیا یا کٹ گیا جسم کا کوئی حصہ یا جلد کٹ گئی تو اس کی وجہ سے خون نظر آنے لگ گیا، اس کی سرخی اور لالی نظر آنے لگ گئی، اس کو تھوڑی کہہ دیں گے کہ خروج ہے. خون تو وہاں تھا ہی پہلے سے، جب وہاں سے بہہ جائے گا تب اس کو کہیں گے کہ ہاں خون نکل گیا. تو عین سیلان مراد ہے غیر سبیلین سے خروج میں. ولو بالقوتی، اگرچہ بالفعل سیلان نہ ہو، بالقوا ہو. بالقوا اس لیے کہا
کہ کبھی کبھی عین سیلان کا معنی حقیقتاً بہہ جائے، اور بالقوا کا معنی حکمن، جیسے خون کا ایک قطرہ نکلا اور آپ نے پوچھ دیا اس کو، کوئی چیز روئی وغیرہ رکھ کر کے وہ جذب کر لیا، پھر دوسرا قطرہ نکلا پھر جذب کر لیا، پھر تیسرا چوتھا پانچواں اسی طرح 20-25 قطرات نکلے اور سب آپ پوچھتے چلے گئے، تو بہا کہاں؟ حقیقتاً نہیں بہا، لیکن اسے حکمن دم سائل کے درجے میں رکھا جائے گا، اسی لیے فرمایا ولو بالقوہ، لما قالو، کیونکہ فقہا فرما چکے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں خون بہتا نہیں ہے لیکن بہنے والا مانا جاتا ہے کہ وہ بہ چکا، اور وضو کا ناقض مانا جاتا ہے، جیسے دیکھیے لو مسح الدم کلما خرج ولو ترکه لسال نقضا، اگر خون پہنچ دیا، جب جب خون نکلتا گیا پہنچتا گیا، اگر وہ یوں ہو کہ اگر وہ چھوڑ دیتا تو خون بہ جاتا، اتنا خون پہنچ چکا ہے کہ چھوڑ دیتا تو خون کے اتنے قطرات بہ جاتے، تو اسی قدر نقض وضو کے لیے کافی ہے نقضا، یہ خون ناقض وضو ہوگا۔ لیجیے جناب، یہ دیکھ لیجیے سیلان تو پایا نہیں گیا، آپ پوچھتے چلے گئے، اس لیے حکمن بھی اس کو سیلان مان سکتے ہیں، سیلان حقیقتاً ہو یا حکمن، وَإِلَّا لَا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ناقض وضو نہیں ہوگا، یعنی خون نکلتا گیا ظاہر ہوتا گیا پوچھتے گئے، لیکن اتنا نہیں ہے، بس 2-3 قطرات کی بات ہے، اتنا نہیں نکلا کہ اگر چھوڑ دیتے تو خون بہ جاتا، تو پھر جو ہے نا وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، کما لو سالا، اس کی مثال دیکھیے، جیسے کہ خون بہے کہاں، فی باطن عین، آنکھوں کے اندرون میں، او جرحن، یا زخم کے اندر، او ذکرن، یا عضو تناسل کے اندر، اور باہر نکلا ہی نہیں، ولم یخرج، تو کیا حکم دیں گے؟ کیا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ وَكَدَمْعٍ وَعَرْقٍ إِلَّا عَرْقُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ مُدْمِنِ الْخَمْرِ فَنَاقِضٌ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ، اسی طرح سے اور دیکھ لیجئے کہ ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی مثال دیے کدمعن، جیسے کہ آنسو ہیں، اب رونے سے، رقت قلبی سے جو ہے، یا کوئی عارضہ نہیں ہے، بس یوں ہی آنسو نکل پڑے، خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے یا تکلیف کے آنسو ہیں، آنکھ میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ آنسو جو ہے کتنا بھی نکل جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے پسینہ، پسینہ بھی تو انسان کے بدن سے نکلتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر ایک استثناء کیا انہوں نے، الا عرق مدمن الخمر، مدمن الخمر کہتے ہیں اس بندے کو جو شراب کا عادی ہے، کبھی شراب کسی نے پی لیا تو اس کا اثر اس کے بدن پہ اتنا نہیں ہوتا، وہ شراب تحلیل ہو گئی، ہضم ہو گئی، حرام کام کیا اس نے، اس کا اثر 40 دن تک رہے گا لیکن پھر ختم ہو جائے گا، تو ایسے شرابی کے جسم پر اس شراب کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ اس شرابی کے جسم پر شراب نوشی کا اثر پڑتا ہے جو اس کا عادی ہو چکا ہو، روزانہ پیتا پھرے، تو اب اس کے گوشت پوشت ہر جگہ جو ہے نا، اس کے پسینے میں بھی شراب کی مہک آنے لگے گی، تو اس کا پسینہ جو ہے مدمن الخمر کا پسینہ ناپاک ہے، اور وہ پسینہ نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ انہوں نے کہا، یہ فتویٰ اس پر نہیں ہے، فناقض علی ما سیذکر المصنف، مدمن الخمر کا پسینہ ناقض وضو ہے، یہ فرما رہے علامہ علاء الدین حسکفی، انہوں نے کہا، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مصنف اس کو ان قریب ذکر کریں گے، علامہ غزی تمرتاشی، اور یہ خود اس سے اتفاق نہیں کرتے، اسی لیے کہا ولانا فی یہ کلام، اس میں ہمیں کلام ہے اور اس کو ہم بیان کریں گے، لہذا کوئی کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے،
وہ چیز ناپاک ہو تو تحلیل اور انقلاب ماہیت کے بعد اس کی ناپاکی کا حکم باقی نہیں رہتا. یہ اصل ہے فقہ حنفی کی. آپ نے جگہ جگہ یہ باتیں پڑھی ہوں گی. ناپاک چیز بھی معاذ اللہ کسی طرح جس انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، معدے میں داخل ہو جائے اور ہضم ہو جائے، تو ہضم ہونے کے بعد اس کے اثرات گوشت کا حصہ یا اور بھی اس طرح سے بنتا چلا گیا، پھر پسینہ نکل رہا ہے، تو پسینے کی ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا. قلب ماہیت کے بعد حکم بدل جاتا ہے. جی. لیکن یہاں پر علامہ غزی تمرتاشی نے اسے ناقص وضو قرار دیا ہے. علامہ حسکفی فرماتے ہیں ولانا فی یہ کلام، ہمیں اس میں کلام ہے. چلیے یہ عطف آگے کہتے ہیں وخروج غیری نجسن. پہلے بتایا تھا نا کہ ینقضہ خروج کلی خارج نجسن. یہ دیکھیے ہر نجس نکلنے والی نجس چیز کا خروج، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں غیر نجس بھی. وخروج غیر نجسن، اور ایسی چیز کا خروج بھی وضو توڑ دیتا ہے جو نجس نہیں ہے. جیسے ریحن مثل ریحن او دودت او حصات من دبر. جیسے مثال کے طور پر پیچھے کے مقام سے ہوا کا خروج، یا کیڑے کا نکلنا، یا کنکری جیسی کوئی چیز نکلے. اگر یہ سب چیزیں پیچھے کے مقام سے نکلیں تو موضع نجاست سے نکلی ہیں نا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا سے وضو کا ٹوٹنا حدیث پاک میں مذکور ہے. اور کیڑے کا یا کنکری پتھر یا اس طرح کی کوئی چیز نکلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لامحالہ غلاظت سے یہ متاثر ہوں گے، یعنی اپنے اوپر جو ہے غلاظتیں لے کر کے نکلیں گے. تو جو ان کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے اس کے خروج کی بنیاد پر وضو ٹوٹ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ غیر نجس کا نکلنا اور مثال پیش کرنا ہوا اور کیڑا اور کنکری، کیونکہ ہوا جو ہے، جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ خود ناپاک نہیں ہے، نجاست کے مقام سے گزری ہے اس لیے وضو توڑتی ہے، لیکن وہ ہوا خود ناپاک نہیں ہے. ورنہ جس کپڑے سے گزرے اس کپڑے میں نماز پڑھنا منع ہو جائے. یوں ہی کیڑا جو ہے اگر وہ غلاظتوں سے متاثر نہیں ہے تو اس کی بھی ناپاکی کا حکم نہیں ہے. کوئی کنکر پتھر ہے تو وہ بھی بذات خود ناپاک نہیں ہے. تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. لا خروج ذالک من جرح ولا خروج ریح من قبل غیر مفضات. اب یہاں پہ اس کو خارج کر رہے ہیں اس سے کہ اگر غیر نجس مثال کے طور پر ہوا، کیڑا یا کنکری پیچھے کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن یہی اگر زخم سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور ہوا کا نکلنا اس کا تعلق تو زخم سے نہیں ہے بلکہ کیڑے کا یا کنکری کا نکلنا. اگر کیڑا زخم سے نکلا تو کیڑا تو خود ناپاک نہیں ہے، اور اس پر جو اس زخم سے جو پیپ یا مواد لگے وہ بہت کم مقدار میں ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر ہوا ہی نکلی مگر دبر سے نہیں بلکہ قبول سے، آگے کے مقام سے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ فرماتے من قبولی غیری مفضات، ایسی خاتون کے آگے کے مقام سے جو مفضات نہیں ہے. مفضات کا مطلب یہ ہوا کہ آگے اور پیچھے کے دونوں مقامات اس کے مل گئے، اور اتنے مل گئے کہ اب تمیز نہیں ہو پا رہی ہے کہ کون سی چیز کدھر سے نکل رہی ہے. تو اس لیے اگر آگے کے مقام سے ہوا نکلے تو، اور پتا ہو کہ آگے کے مقام سے ہوا نکل رہی ہے، وہ تو ناقص وضو نہیں ہے، وہ تو اختلاج ہے، اختلاج ریح ہے وہ. لیکن کیسے پتا؟ جب وہ مفضات ہے تو کیسے پتا ہوگا کہ یہ ہوا پیچھے کے مقام سے نہیں ہے؟ اس لیے مفضات خاتون
کہ قبول سے بھی ہوا نکلے گی، اسے احتیاطاً ناقض وضو مانا جائے گا، کیونکہ قبول اور دبر دونوں ملے ہوئے ہیں، تو امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔ اما ہی رہا معاملہ مفضات کا، تو اس کے اگر قبول سے ہوا نکلتی ہے فیندب لہا، الوضو، تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنا مستحب ہے، دوسرا قول یہ کہ وضو واجب ہے، وقیلا تیسرا قول یہ کہ لو منتنا، اگر جو ہوا نکلی ہے بدبودار ہے تو پھر اس کو دبر سے مانیں گے اور وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منتنا نہیں ہے تو اس کو اختلاج ریح مان لیں گے۔ والذکرین، اسی طرح سے جو ہوا مرد کے آگے کے مقام سے نکلے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کے آگے کے مقام سے نکلے یا مرد کے آگے کے مقام سے نکلے تو دونوں صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لأنہ اختلاج، کیونکہ یہ تخلخل کی وجہ سے، جیسے اعضاء میں جو جگہ موجود ہے اور کبھی حرکت کی وجہ سے وہاں ہوا پہنچ جاتی ہے اور پھر حرکت کی وجہ سے وہی ہوا نکل جاتی ہے، تو یہ اختلاج ریح ہے۔ حتی لو خرج ریح من الدبر وهو يعلم انه لم يكن من الاعلى فهو اختلاج فلا ينقض، یہاں تک کہ اگر پیچھے کے مقام سے ہوا نکلے اور آپ کو پتا ہے کہ دبر سے ہوا نکلے گی تو ناقض وضو ہے، لیکن بندے کو یقین ہے کہ وہ معدے سے ہوا نہیں آ رہی ہے، وہ یعلم انه لم يكن من الاعلى، اوپر سے نہیں ہے بلکہ وہیں اسی مقام سے الیتین کے درمیان اختلاج ری ہو رہا ہے جس سے ہوا محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اختلاج ہے، یہ خروج ریح نہیں ہے، فلا ينقض، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وانما قید بالریح، اور یہاں پر جو قبل اور قبل یعنی ذکر اور فرج سے ہوا کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے، یہ معاملہ صرف ریح کے ساتھ خاص کیا، اس لیے کہ دودہ اور حسات جو ہے لأن خروج الدودتی والحسات منہما ناقض اجماعا، کیونکہ قبل سے اگر کیڑا نکل آئے یا کنکری نکل آئے تو بلا شبہ وہ ناقض وضو ہے، اور اس پر اتفاق ہے ہمارے فقہا کا، کما فی الجوہرہ۔ ولا خروج دودۃ من جرح او اذن او انف او فم، یوں ہی ناقض وضو نہیں ہے زخم سے کیڑے کا نکلنا، یا کانوں سے یا ناک سے یا منہ سے اگر کیڑا نکلے تو یہ موضع نجاست سے کیڑا تو نکلا نہیں ہے، اور اگر جرح میں اگر پیپ مواد ہے تو وہ اتنا کم ہے کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ نجاست بہے۔ وقضا لحم سقط منہ، یوں ہی اگر گوشت کا ٹکڑا انسان کے بدن سے جدا ہو کر کے گر پڑے اور خون کا سیلان نہیں ہوا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لطہارتہما، کیونکہ دودھا جو ہے اور اسی طرح سے لحم یہ پاک ہیں، بذات خود کیڑا پاک ہوتا ہے اور گوشت پاک ہے، اور اس میں سیلان تو ہے نہیں، وعدم السیلان فیما علیہما، اور ان کے اوپر کیڑے کے اوپر یا گوشت پہ جو کچھ رطوبت موجود ہے اس میں سیلان تو ہے نہیں، اور سیلان ہی منات نقض ہے، وہ منات النقض۔ چلیے، در مختار کا اتنا حصہ ہم نے ترجمہ بھی کر دیا اور بقدر ضرورت توضیح اور تشریح بھی کی ہے، اب آسانی کے ساتھ آپ لوگ رد المختار کی بحثیں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، فرماتے ہیں قولہ وینقض النقض فی الجسم فک و تعلیفی، نقض جو ہے نا ترکیب توڑ دینے کا کو ہی نقض کہتے ہیں، جبکہ مادہ ہو، جسم ہو، اور مجرد عن مادہ میں اخراج ہو عن افادت المقصود منہ، جو مقصود ہو، ہاں، یعنی جس کا جو فائدہ مقصود ہو وہ فائدہ ختم ہو جائے، اس شے کو افادے سے خارج کر دینا، یہ ہے نقض، یہاں پر اسی معنی میں ہے۔ جیسے وضو بنانے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی جائز ہو جاتی ہے، تو اس لیے
اگر وہ وضو نہیں رہا تو اس کا مطلب اب نماز پڑھنے جائز نہیں ہے، یہ ہے نقض۔ وافاد بقولی خروج و نجس، یہاں پہ انہوں نے خروج و نجس جو کہا اس سے یہ فائدہ دینا چاہ رہے ہیں ان الناقض خروجہ لا عینہ، ناقض وضو اس کا نکلنا ہے، نجس کی عین ناقض وضو نہیں ہے، ورنہ بشرط الخروج۔ نجس کا خروج ناقض وضو ہے، نجس یا نجس بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، کہ وہ خود ناقض وضو ہوں کب ہوں، جب نکلے تو خروج شرط ہو، اور نجس جو ہے وہ بذات خود ناقض ہو۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جسم کے اندر تو یہ نجاستیں موجود ہیں، لیکن یہ اصول ہے کہ جب تک کوئی نجاست اپنے مقر میں ہوتی ہے اسے حکم نجاست نہیں دیتے، تو کیسے اسے نجس کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہا جائے گا کہ نجس جو ہے بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس کا خروج ناقض وضو ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ فاستظہر فی الفتح الثانی، اور فتح القدیر میں دوسرے موقف کو ظاہر قرار دیا گیا ہے، وہ اس کی تائید کی گئی ہے، اس کو راجح قرار دیا گیا ہے فتح القدیر میں دوسرے موقف کو، یہ کہ عین نجس ناقض وضو ہے کب، جبکہ خروج کرے بشرط خروج۔ اس کا استظہار کیا علامہ کمال الدین نے فتح القدیر میں، بما حاصل ہو، ان کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ان الطہارۃ ترتفع بضدها وهي النجاسۃ القائمۃ بالخارج، طہارت اپنے ضد سے ختم ہوتی ہے، اور طہارت کی ضد کیا ہے؟ نجاست، اور وہ نجاست جو قائم ہے اس مادے کے ساتھ جو مادہ ابھی نکلا ہے، تو نکلنا ناقض نہیں ہے بلکہ نجاست ناقض ہے، کیونکہ بندہ تو طاہر ہے، تو طہارت ختم ہوگی نجاست سے، تو اصل عین نجس جو ہے نا وہی تو ناقض ہوا، لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده، کیونکہ ضد ہی اپنی ضد کے رفع اور ختم کرنے میں مؤثر ہوتا ہے، اس کا نکلنا داخل ہونا یہ سب نہیں۔ علامہ کمال الدین ابن الحمام نے یہ بحث کی ہے، اس طرح سے استدلال کیا ہے کہ خروج ناقض نہیں ہے بلکہ اصل نجاست جو ہے وہ خود ناقض ہے جب نکلے۔ اس پر جو ہے نا علامہ کمال الدین کی بحث پر علامہ حلبی نے بحث کر دی ہے، لکھا ہے وبحث فیہ شرح المنیہ الکبیر، کبیری میں، منیت المسلی کی جو شرح ہے، منیت المتملی، وراجع ہو، آپ پڑھیے وہاں پہ جا کے۔ خروج کل خارج، کل خارج کے قید سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ لعل فائدتہ التعمیم من اول الامر، شاید یہ کہنے کا فائدہ جو ہے یہ ہے کہ شروع ہی سے اس کو عام، حالانکہ تعمیم تو ہے لیکن پہلے ہی جب کہہ دیں گے کل خارج، تو اب آگے تو کہنے والے ہیں کہ نجس ہو یا نجس نہ ہو، لیکن اس سے پہلے اگر کہہ دیا کل خارج تو پہلے ہی عام کر دینا ہو گیا کہ جو بھی چیز سبیلین سے نکلے گی وہ ناقض وضو ہے، لئلا یتوہم، اختصاص النجس بالمعتاد اب الکثیر، تاکہ یہ توہم نہ ہو جائے کہ نجس کا اختصاص جو ہے نا صرف معتاد اور کثیر سے، جو معتاد طور پہ نکلے وہی ناپاک ہے، لہذا خون معتاد طور پہ نہیں نکلتا تو وہ ناپاک نہیں ہے، یا جو کثیر نکلے وہی ناپاک ہے، جو قلیل ہو وہ ناپاک نہیں ہو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی سے انہوں نے کہہ دیا کل خارج۔ تامل قول بالفتح ویکسر الى، اشار الى ان الفتح اولا، کیونکہ بصیغہ تضعیف کہہ دیا نا اس کو، ورنہ یہاں بھی تو پڑھ سکتے تھے کہ یفتح، لقول صدر الشریعہ والروایت النجس بفتح الجیم وهو عین نجاستی، واما بکسرها فما لا یکون، کسرے کے ساتھ جو ہے، کسرے جیم کے ساتھ ہے، یعنی نجس، نجس کس کو کہتے ہیں؟ ما لا یکون طاہرا، جو غلاظت کے اختلاط سے ناپاک ہو جائے اور پاکی اس کی ختم ہو جائے، وہ عین نجاست تو نہیں ہے لیکن اب پاک نہیں ہے تو نجیس ہے۔
یہ فقہائے کرام کی اصطلاح ہے، لغت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہا کی اصطلاح ہے کہ نجس الگ ہے اور نجیس الگ ہے۔ نجس وہ ہے جو عین غلیظ ہے، عین نجس ہے، اس کا عین نجس ہے، کسی سے اختلاط کی بنیاد پر نہیں۔ اور نجس بے کسر الجیم وہ ہے جو ہے تو اصلاً پاک، لیکن نجس کے اختلاط کی بنیاد پر اس کی پاکی ختم ہو گئی اور ناپاکی کو حکم لگ گیا۔ یہ فرق فقہا کا ہے۔ لغت میں نجس اور نجس ایک ہی معنی میں، فما فی اللغت فیقال نجس الشیء ینجس فهو نجس و نجس، دونوں کہتے ہیں، ایک ہی معنی ہے۔ فما لغت ما لا یقول، لغت میں کہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک نہ ہو، سواء کان نجس العین او عارض النجس، عام وجہ کی نجس العین ہو یا وہ ہو کہ جس سے نجاست عارض ہوئی، الحصات الخارجہ من الدبر، یہ چیز دبر سے نکلے گی تو یہ حصات بذات خود ناپاک تو نہیں ہے، لیکن ایسے مقام سے نکلی کہ وہاں ناپاکی موجود ہے تو عارض النجاسہ ہے۔ والناقض فی الحقیقت النجاست العارضۃ لها، اور یہ جو کہا کہ کنکری جو ہے دبر سے نکلی تو وضو ٹوٹ گیا، تو کنکری کے نکلنے سے تھوڑی ٹوٹا، کنکری پر جو غلاظت لگی ہوئی ہے اصل میں اس کے نکلنے سے ٹوٹا۔ اسی لیے کہتے ہیں ناقص حقیقت میں وہ نجاست ہے جو اس کنکری کو عارض ہے۔ فکان الفتح اولا، تو اس لیے ایک ہی طرح سے پڑھنا بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیم کے فتحے کے ساتھ، خروجو نجسن، یہ نجس بھی جو نجس ہے بکسر جیم وہ بھی نجس کیوں ہوا؟ کیونکہ نجس مل گیا اس میں، وجہ تو نجس ہی ہے، لہٰذا ایک ہی بات کہیے فکان الفتح اولا من هذه الجهة ايضا وان قال في البحر، اور البحر الرائق میں دیکھیے ان کی بحث، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کسر، ہاں کسر جیم کے ساتھ پڑھتے، وہ عام ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نجس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو پاک نہ ہو، تو یہ تعریف جو ہے نا نجس پر بھی صادق ہے اور نجس پر بھی صادق ہے۔ پانی تھا اس میں پیشاب مل گیا، پانی ناپاک ہو گیا تو یہ نجس ہے، اور یہ تعریف اس پیشاب پر بھی صادق ہے، کیونکہ نجس کی تعریف یہ ہے کہ جو پاک نہ ہو تو یہ پانی اب پاک نہیں ہے، تو جو پیشاب ہے وہ بھی تو پاک نہیں ہے۔ تأمل ثم على الفتح يكون بدلا من قوله خارج، پھر اب کہتے ہیں کہ اگر جیم کے فتحے کے ساتھ آپ پڑھیے تو خارج کا بدل ہے، صفت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے نا اسماء مشتقہ میں سے نہیں ہے، اس میں جامد ہے، برخلاف مکسور اگر پڑھے نجیسن بے معنی متنجس ہے، وہ اسماء مشتقہ میں سے ہوگا تو صفت ہے، تو خارج کی صفت ہے۔ دیکھ لیجئے خارجن نجسن، خارجن اگر نجسن ہے تو یہ بدل ہے، یہ مبدل من ہو یہ بدل، اور نجس ہیں تو یہ موصوف اور یہ صفت۔ اور بدل والی صورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس میں جامد ہے، اس میں جامد کہاں صفت واقع ہوتی ہے؟ قول وہ اے من المتوضی تفسیر للضمیر، من ہو ضمیر کی تفسیر، اخذ من المقام، یہ بات ہی اسی کی چل رہی ہے متوضی کی، اور متوضی وہ ہے جو وضو سے متصف ہو، وضو کر رہا ہے، وہ حی سے احتراز ہے میت سے، میں اس کی توضیح کر چکا ہوں متن میں۔ فإنه لو خرجت منه نجاسة لم يعد وضوءه، اگر میت کو نہلایا جائے اس سے کوئی نجاست خارج ہو جائے تو اس کے وضو کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، بل یغسل موضعها، تو وہ جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے اس جگہ کو دھل دیں گے اور ختم۔ اذ لو کان الخروج حدثا لکان الموت كذلك اذ هو فوقه، اس لیے کہ اگر خروج جو ہے حدث ہو، یعنی مطلقاً حی کی قید نہ ہو بلکہ میت کے ساتھ بھی، تو اگر خروج حدث ہو تو موت تو بدرجہ اولا حدث ہو، اس لیے کہ وہ تو اس سے بڑی بڑی چیز ہے،
اور موت اس کے ساتھ قائم ہے، تو پھر جناب پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہو۔ خروج اگر حد سے مانے تو جناب اس ناپاک چیز کو تو دھل دیا تو پاک ہو گیا، تو بندہ باوضو ہو گیا، پاک ہو گیا۔ تو اگر خروج حد سے ہو میت میں تو موت تو اس سے اقوا اور زیادہ مؤثر چیز ہے، اس لیے وہ بھی حد سے ہو، اور وہ اگر حد سے ہے تو وہ تو قائم ہے میت کے ساتھ، تو بندے کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تمام ہو فی النہر، اور یہ پوری بحث النہر الفائق میں ہے۔ قولہ معتادن، معتاد نجاست نکلے یا غیر معتاد، معتاد کی کیا مثال، غیر معتاد کی کیا مثال، بول اور غائط، یہ معتاد کی مثال۔ غیر معتاد کی مثال کدودۃ والحساد، یہ کیڑے کا نکلنا، یہ روز روز صبح شام یہ تھوڑی ہوتا ہے، کوئی کے ساتھ ایسا ہو تو بیماری ہے۔ اور یہ ھذا تعمیم لقولی نجس، تو نجس جو کہا انہوں نے اسی کو عام قرار دینا کہ وہ نجس جو ہے معتاد ہو یا غیر معتاد۔ نبہ بھی اعلیٰ خلاف الامام مالک، یہ کیوں بتایا انہوں نے معتادن اور غیر معتاد، اس لیے کہ امام مالک معتاد کی قید لگاتے ہیں، تو ان کے خلاف پر تنبیہ کے لیے، حیث قیدہ بالمعتاد، کما نبہ بما بعدہ علی خلاف الامام الشافعی، جیسا کہ بعد میں سبیلین اور غیر سبیلین کی قید لگائی نا، سبیلین اولا، یہ کیوں اولا کیوں کہا انہوں نے، تاکہ امام شافعی کے خلاف امام ابو حنیفہ کا موقف واضح ہو جائے، جیسا کہ اس کے بعد امام شافعی کے خلاف پر تنبیہ فرمائی، حیث قیدہ، جبکہ یہ قید لگائی الخارج من السبیلین، امام شافعی نے یہ قید لگائی ہے کہ صرف سبیلین سے جو نجاست خارج ہوتی ہے وہی ناقض وضو ہے، بس غیر سبیلین سے کوئی نجاست خارج ہو وہ ناقض وضو نہیں۔ قولہ الی ما یطہر کا مطلب اے یلحقہ حکم التطہیر، تو یہاں پر کیوں یہ بیان کیا یلحق حکم التطہیر، تطہیر کا حکم لاگو ہوتا ہو وہاں پہ، فائدۃ ذکر الحکم دفع ورود داخل العین و باطن الجرح، اس حکم کے ذکر کرنے کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، ایک دفع دخل مقدر ہے، ایک اعتراض ہے جو یہاں پر وارد ہو سکتا تھا کہ اگر محض خروج نجس یا خروج نجس جو نجاست نکلے اور بہہ جائے، وہ اگر وضو توڑ دے تو پھر آنکھ کے اندر جو ہے کوئی خون کا قطرہ بہہ گیا یا زخم کے اندرون میں کوئی نجاست ادھر سے ادھر ہوئی، تب بھی وضو کا حکم ہونا چاہیے، حالانکہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ قید لگائی کہ بہہ کر کے ایسی جگہ پہنچے جسے حکم تطہیر لاگو ہوتا ہے، اور داخل عین یا باطن جرح جو ہے یہ حکم تطہیر یہاں پہ نافذ نہیں ہوتا، اس لیے یہ مستثنا ہے۔ اس حقیقت التطہیر فیما ممکنہ، کہ تطہیر کا عمل حقیقت ممکن تو ہے، مشقت ہی کے ساتھ صحیح، آدمی پوری کوشش کرے تو آنکھ دونوں جو ہے پلکیں اٹھا کر کے اور کھول کر کے آنکھ کے ڈیلے جو ہے وہ دھل تو سکتا ہے، پریشانی ضرور ہوگی، ممکن تو ہے، لیکن پھر بھی حکم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا السَّاقِطُ حُکْمُهُ، اس کا حکم ساقط ہے۔ نہر و سراج، وَيَظْهُرُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي جُرْحٍ يَضُرُّهُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ، اس سے بات واضح ہوئی کہ گفتگو ایسے زخم کے بارے میں ہے جہاں پانی سے دھلنا نقصان دہ ہو، پانی سے دھلنا نقصان دہ ہو، لہٰذا اگر نقصان، اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ آنکھوں کو دھلنے کا حکم کیوں نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ جو ہے اگر آنکھ کے بال پہ ڈیلے پہ پانی بہایا جائے تو وہ پانی آنکھ کو نقصان کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ حکم نہیں ہے۔ تو فرمایا فلو لم یضر، تو یہ تو مضرت کی وجہ سے نہ ہے، اگر اس مقام کو پانی سے دھلنے میں کوئی نقصان نہ ہو تو پھر وہاں بھی وضو توڑنے کا حکم ہوگا، وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ فلو لم یضر نقض ما سال فیہ، اگر وہ ضرر رساں نہیں ہے تو اسی کے اندر جو ہے نا گھومنا پھرنا اس نجس کا جو اس میں بہے وہ ناقض ہے، لأن حکم التطہیر، کیونکہ حکم تطہیر وہاں پر بھی ہے، اگرچہ حکم اس کا ساقط ہو گیا ہے
عذر کی وجہ سے اور حرج کی وجہ سے، وہ کیا حکم ہے؟ وہ ہوا وجوب و غسل ہی غیر ساقط، وہ وجوب و غسل ہی غیر ساقط، اس کا دھونے کا وجوب جو ہے وہ ساقط تھوڑی ہے، وہ تو حرج کی وجہ سے ساقط ہے، ورنہ حرج نہیں ہے تو پھر آ جائے گا وہاں پہ حکم۔ والمراد بالتطہیر ما يعم الغسل والمسح، اور تطہیر سے مراد یہاں پہ جو تطہیر ہے، یلحقہ حکم التطہیر، وہ ہے جو غسل اور مسح دونوں کو، دھونا نہیں صرف، غسل اور مسح، دھونا اور مسح کرنا، یہ دونوں کیونکہ بعض صورتیں وہ بھی تو ہیں کہ بندہ جنبی ہو گیا اور پانی ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہی مسح کرے گا، تیمم کرے گا، وہ پاک ہو گیا، تو اس لیے صرف غسل نہیں بلکہ مسح بھی، فی الغسلی اور فی الوضوء، وہ مسح جو ہے چاہے غسل والا، فی الغسلی، غسل میں یا وضو میں، تو فرماتے والمراد بالتطہیر ما یعم الغسل والمسح فی الغسل او فی الوضوء، تطہیر سے مراد وہ ہے جو غسل کو بھی عام ہو اور مسح کو بھی، دھلنے کو بھی اور مسح کس میں؟ نہانے میں یا وضو میں، کما ذکر ابن الکمال لیشمل ما لو سال الى محل يمكن مسحه دون غسله للعذر، تاکہ شامل ہو جائے اس صورت کو بھی کہ اگر خون بہ کر کے یا نجاست بہ کر کے ایسی جگہ تک پہنچے جس کو پوچھنا ممکن ہو اور عذر کی وجہ سے دھلنا ممکن نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زخم ہے اور آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہوگا نور الیدا وغیرہ میں کہ پھر اگر پانی نقصان دہ ہے تو دھلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تر ہاتھ وہاں پھیر دیجیے، اس سے بھی مشقت ہو رہی ہے تو پھر پٹی باندھ کر کے وہاں پر تر ہاتھ پھیر دیجیے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات وہاں مل جائیں گی آپ کو، باہر شریف میں بھی مل جائے گی۔ تو جس عضو پر دھونا جو ہے، دھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ مسح کا حکم ہے، وہ بھی یہاں پر شامل ہے، اس لیے یہ جملہ استعمال کیا، کما اشار الیہ فی الحلیہ ایضا وزاد فی شرح المنیۃ الکبیر بعد قولی فی الغسل او فی الوضوء، یہ جو کہا نا انہوں نے ما یعم الغسل والمسح فی الغسل او الوضوء او فی الوضوء، یہ جو بات آئی اس پر علامہ حلبی نے کبیری میں فرمایا، جو متن کی عبارت ہے فی الغسل او فی الوضوء، یہ جو ہے متن کی عبارت فی الغسل او فی الوضوء، اس پر انہوں نے اتنا اضافہ کیا قولہ او فی ازالت النجاست الحقیقیہ، تو زیادہ فعل ہے اور قولہ یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ منیت الکبیر، منیا کی کبیری شرح کبیر میں منیا کے اس قول کے بعد کہ فی الغسل او فی الوضوء، اس قول کے ذکر کرنے کے بعد علامہ حلبی نے اپنے اس قول کا اضافہ فرمایا او فی ازالت النجاست الحقیقیہ، یعنی صرف نجاست حکمیہ کے ازالے کی بات نہیں ہے، نجاست حقیقیہ کے ازالے میں بھی تطہیر کا حکم لگتا ہو، لئلا یرد ما لو افتصد وخرج منه دم کثیر ولم یتلطخ لاس الجرح فانه ناقض، تاکہ یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ اگر انہوں نے پچنا، اگر انہوں نے فسد کھلوایا، خون نکلوایا، ایک طریقے علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، تو اگر فسد کھلوایا اور اس سے کافی خون نکل گیا لیکن جہاں پہ نشتر لگایا تھا اس کا سرا جو ہے نا وہ خون سے آلودہ نہ ہوا، ولم یتلطخ راس الجرح، پھر بھی یہ ناقض وضو ہے، تو وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ جب سوئی سے راستہ بنایا تھا خون نکالنے کے لیے رگ سے، تو وہ راستہ جو ہے اتنا باریک تھا کہ خون نکلا اور تیزی سے باہر نکل گیا اور اس کا سرا جو ہے وہ بالکل آلودہ نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی وہاں نہیں رکا، نہ پہنچا۔ اب یہ خروج دم جو ہے ناقض وضو ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے فإنه ناقض وضو تو ہے، تو کیسے ناقض وضو؟ بہہ کر کہاں ایسی جگہ پہنچا جس کا دھونا ضروری ہو؟ آپ کی جلد جس کو دھونا ضروری تھا وہاں تو پہنچا ہی نہیں ہے، آگے بڑھ گیا، مع انه لم يصل الى ما يلحقه حكم التطهير، حالانکہ وہ بہ کر کے ایسی جگہ نہیں پہنچا ہے جسے دھونا یا مسح کرنا لازم ہوتا ہو انسان کے بدن سے، لانه سال، کیونکہ بہا کہاں تک؟ الى المکان دون البدن، وہ کسی جگہ پر گر گیا، بدن پہ رکا ہی نہیں۔ تو جب علامہ حلبی نے یہ اضافہ کیا ہے فی ازالت النجاست الحقیقیہ،
تو اس سے سارے معاملات حل ہو گئے. وہ بھی زیادت ذالک لا یردو، اتنا اضافہ کر دیں گے تو وہ اب اعتراض وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون بہ کر کے جس کو سوئی سے کچوکے لگائے اور راستہ بنایا تو خون تیزی سے فوارے کی طرح نکلا، دور جا کے گرا. تو جہاں زمین پر فرش پر خون گرا ہے اس جگہ پر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے گا تو کیا اس خونی جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ جگہ تو ناپاک ہو گئی نا. اب اس جگہ کو پاک کرے گا پھر نماز پڑھے گا. تو من جملہ پاکی کا حکم تو وہاں بھی ہے. وہ سارے سوالات ہی ختم ہو گئے، سارے اعتراضات دفع ہو گئے، ہر مسئلے کا حل ہو گیا. وہ بزیادت ذالک لا یرد، یہ اضافہ اگر کر دیتے ہیں تو وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. لأن المکان یجب تطہیرہ فی الجملہ، اس لیے کہ جس جگہ وہ خون پہنچائے اس کی بھی تو پاکی کا حکم ہے. کب حکم ہے؟ اسے وضو بنانے کا حکم نہیں ہے، تیمم کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن نماز وہاں پڑھی جائے اس کے لیے وہ جگہ تو پاک کی جائے گی. ولہذا عمم فی البحر ما یلحقہ حکم التطہیر، اسی لیے البحر الرائق میں جب یہ مسئلہ لکھا تو انہوں نے ما یلحقہ حکم التطہیر کو عام کر دیا اپنے ان الفاظ کے ساتھ. انہوں نے یہ تعمیم یوں ذکر کی، من بدن و صوب و مکان، یہ تینوں چیزیں ذکر کی. اب تک لوگ جو ہے نا وہ صرف بدن و صوب کو ذکر کرتے تھے، یہاں مکان کا بھی اضافہ کیا. یہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد علامہ شامی کیا کہہ رہے تھے کہ اقول، یہ جو ایراد ہوا اور اس کا جواب مقصود ہے اے یلحقہ حکم تطہیر سے، تو ابھی بھی یہ ایراد باقی رہ سکتا ہے، چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ فی الجملہ کہیں پر بھی کبھی بھی حکم تطہیر باقی ہو، حکم تطہیر نافذ ہو وہاں پر. لہٰذا زمین پر فرش پر وہ خون گر گیا تو نماز وہاں پر پڑھنے کے لیے اس جگہ کو پاک کرنا ضروری ہے. ایسی جگہ پہنچا جہاں پاک کرنا ضروری تھا، حکم تطہیر جہاں لگے، لہٰذا یہ ناقض وضو ہے. تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے علامہ شامی جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح بات کریں گے تو ابھی بھی بعض صورتیں ہیں کہ ایراد ہوگا. جیسے مثال کے طور پر خون جو فسٹ کھلوایا اور خون فوارے کی صورت میں نکلا تیزی کے ساتھ اور زخم کے سرے کو بالکل آلودہ نہیں کیا اور سیدھے گیا حوض میں یا نہر میں یا سمندر میں تالاب میں، اس تالاب کو پاک کرنا کہاں ضروری ہے؟ اس پہ نماز کون پڑھنے جا رہا ہے؟ اقول، علامہ شامی کہتے ہیں یرد علیہ مالو، ابھی بھی اس پر ایک اراد ہے. کون سا؟ اس صورتحال سے ما لو سال الی نہر، بہ کر کے نہر میں جائے تو، یا اس جیسی جگہ میں جائے تو. اس جیسی جگہ سے مراد مما لا یصلی، جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی. تو نماز کے لیے اس کو ازالہ نجاست حقیقیہ کا ازالہ بھی ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ اشکال ہوگا تب بھی جبکہ لو مسل علق او القراد الکبیر وامتلأ دمن، جونک کو ہوتی ہے نا جونک، جونک جو ہے کبھی کبھی کسی جانور کو لگ جاتی ہے، اور اسی طرح سے قراد الکبیر بڑی چیچڑی، جانوروں کو یا انسان کو کبھی ایسی چیز لگ جائے، چپک جائے جلد میں اور خون چوسنا شروع کر دے. وامتلأ دمن، اور بالکل اس کا پیٹ جو ہے اس کا اندرون خون سے بالکل بھر گیا، اتنا خون اس کے بدن میں چلا گیا کہ اگر وہ باہر نکلا ہوتا تو بہہ پڑتا. تو جناب اب وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تو نکلا ہی نہیں، بہا بھی نہیں، اور نکلا بھی تو کہاں گیا؟ ایسی جگہ گیا جس کو حکم تطہیر لاق نہیں ہوتا. تو چیچڑی اور جونک جو ہے اس کے پیٹ کو پاک کرنے کا حکم کہاں پہ ہے؟ تو یہ ایراد علامہ شامی پیش کر رہے ہیں. اشکال تو اپنی جگہ پر ہے، فإنه ناقض نہیں ہے، اس سے تو وضو ٹوٹے گا، جیسا کہ عنقریب متن میں اس کا ذکر آ رہا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں فل احسن ما فی النہر عن بعض المتاخرین، بہتر یہ ہے کہ جو النہر الفائق نے بعض متاخرین کے حوالے سے بیان کیا وہ سب سے بہتر تعبیر ہے. وہ کیا ہے؟ من ان المراد السیلان ولو بالقوہ، مراد سیلان ہے، خروج سے مراد سیلان ہے اگرچہ بالقوہ ہو. جی حکمن ہو. فإن دم الفسد ونحوه،
سائل الی ما یلحقہ حکم التطہیر حکمن، ہاں، کیونکہ فسد کا جو خون ہے اور اس جیسا خون یہ بہہ کر کے وہاں پہنچتا ہے جہاں پر حکم تطہیر نافذ ہوتا ہے حکمن، یعنی چیچڑی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں تو حکم تطہیر نہیں ہے، لیکن بہہ کر کے وہیں سے تو نکلا ہے جسم کے سرے سے، تو حقیقتا نہ صحیح حکمن وہاں پر حکم تطہیر لائق ہوتا ہے۔ تأمل ثم اعلم ان المراد بالحکم الوجوب، یہ جو فرمایا کہ جسے حکم تطہیر نافذ ہو، لاحق ہو، حکم تطہیر سے مراد وجوب، وضو ٹوٹ جائے اور اسے دھونا ضروری ہو، کما صرح بھی غیر واحد زیادہ فی الفتح او الندب، حکم تطہیر بطور استحباب لگے وہ بھی شامل ہے۔ حلیہ میں اس کی تائید کی ہے اور البحر نے اس کی اتباع کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اذا نزل الدم الی قصبۃ الانف نقض، خون جب ناک کے پانسے کی تک پہنچ جائے، گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک کا جو پانسا ہے اوپر جو سخت حصہ ہے، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ٹوٹ جاتا ہے۔ دیجیے جناب، وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِكَوْنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِسْتِنشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ مسنونتاً، اور یہ قصبۃ الانف تک خون کا اترنا ناقض وضو جو کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ استنشاق میں مبالغہ مسنون ہے غیر صائم کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ استنشاق کرے، دوسرا یہ کہ مبالغہ استنشاق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نرم حصہ ہے ناک کا وہاں تک پانی پہنچانا، اور مبالغے کا مطلب ہوتا ہے اس سے اوپر جو جہاں سے سخت حصہ شروع ہوتا ہے وہاں تک پہنچانا۔ تو مبالغہ فی الاستنشاق جو ہے اگر روزے دار نہیں ہے تو اس کے لیے مسنون تو ہے نا جی۔ وحدها ان يصل الماء الى ما اشتد من الانف، اور استنشاق کا نہیں بلکہ مبالغے کی حد کیا ہے؟ ان يصل الماء، کہ پانی کہاں تک پہنچے؟ ناک کا جو سخت حصہ ہے وہاں تک۔ استنشاق ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، یہ استنشاق ہو گیا۔ استنشاق میں مبالغہ جو سخت حصہ ہے ناک کے اندر کا وہاں پانی پہنچے، یہ مبالغہ ہے۔ جو یہ بات علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے البحر الرائق میں کہی، ان کے بھائی نے اپنی کتاب النہر الفائق میں اس کا رد کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بأن المراد بالقصبۃ ما لان من الانف، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصبۃ الانف سے مراد جو ناک کا سخت حصہ ہے، نہیں، قصبہ سے مراد ناک کا سخت حصہ نہیں بلکہ ناک کا نرم حصہ ہے۔ ولذا عبر بھی الزیلعی کالہدایہ، اور لہذا یہی وجہ ہے کہ قصبہ لفظ استعمال کرنے کے بعد علامہ زیلعی نے تبیین الحقائق میں اور اسی طرح علامہ برہان الدین مرغینانی نے ہدایہ میں اس کی یعنی قصبۃ الانف کی تعبیر ما لانا من الانف سے کی ہے جی، اس کا مطلب سخت حصہ قصبہ نہیں ہے۔ ومعلوم ان ما لانا یجب تطہیرہ لا یندب، اور یہ بات معلوم ہے کہ ناک کا جو نرم حصہ ہے اس کی تطہیر صرف مستحب نہیں ہے جی بلکہ واجب ہے، غسل میں واجب ہے۔ فلا حاجت الی زیادت الندب، تو لفظ ندب کی زیادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گئے اقوال اور فقہا کی بحثیں، جن میں علامہ امام صاحب فتح القدیر کی بات بھی آ گئی، صاحب البحر کی بات بھی آ گئی، صاحب النہر کی بات بھی آ گئی۔ ساری عبارتیں جمع کرنے کے بعد علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، فرماتے اقول صرح فی غایت البیان بأن الروایت مستورۃ فی کتب اصحابنا بأنه اذا وصل الى قصبۃ الانف ينتقض وان لم يصل الى ما لان خلافا لزفر۔ لیجیے جناب، قصبۃ الانف کہہ کر کے یہاں پر وَإِلَّمْ کہہ کر کے ما لانا کو الگ کر رہے ہیں، تو ہو گیا نا کہ قصبۃ الانف سے شدید ایریا مراد ہے۔
تو فرماتے ہیں علامہ شامی کی غایت البیان میں صراحت ہے کہ یہ جو روایت ہے ہمارے اصحاب کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب خون ناک کے بانسے تک پہنچے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ نرم حصے تک نہ پہنچے. لیجیے خلاف لظفر وان قول ہدایہ ينتقد اذا وصل الى مولانا بیان لاتفاق اصحابنا جميعا. تو جو صاحب ہدایہ نے کہا کہ ناک کے نرم حصے تک پہنچے تو وضو ٹوٹے گا، وہ اصل میں اتفاقی قول بتانا چاہ رہے تھے، جو قول متفق علیہ ہے حنفیہ کا وہ. ورنہ ایک قول جو وہ ہے کہ اگر سخت حصے تک پہنچا جس کے بعد نرم حصہ شروع ہوتا ہے ناک کا، تو سخت حصے ہی تک پہنچا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو واجب ہوگا. بیان لاتفاق اصحابنا جميعا اي لتكون المسألة على قول ظفر ایضا، تاکہ مسئلہ امام ظفر کے قول کے مطابق بھی ہو جائے. قال لان عنده لا ينطق، کیونکہ امام ظفر کے نزدیک لا ينتقض ما لم يصل الى ما لانا، جب تک کہ نرم حصے تک جو ہے نا خون نہ پہنچے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا. لعدم ظہور قبل، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا اس کو ظہور نہیں کہیں گے. فہذا صریح فی ان المراد بالقصبۃ مشتد. علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیے یہ بحث، اس سے کیا پتہ چلا؟ تو صاحب النہر کی بحث جو ہے نا وہ مفید تو ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ صراحتاً یہ بات بتا رہی ہے کہ قصبۃ الانف سے مراد ناک کا سخت حصہ ہے. فاغتنم هذا التحریر المفرد الملخص مما علقناه على البحر. البحر الرائق پر علامہ شامی کی تعلیق ہے نا منہۃ الخالق، اس میں بھی اس کا خلاصہ بیان کیا، اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا. اسی طرح سے ہم نے اپنے رسالے الفوائد المخصصہ باحکام کی الحمصہ، اس میں بھی ہم نے جو کچھ بیان کیا وہاں سے خلاصہ یہاں پہ ہم نے بیان کر دیا. اس سے غنیمت جانو. چلیے یہیں پر آج ہم روکتے ہیں.